الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وإذا نادیتم إلی الصلاة اتخذوها ہزوا ولعبا ذالک بأنہم قوم لا یعقلون۔ آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 58 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینے، جو پھر گیا تم سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اس کی بد نصیبی سو ان قریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم، یحبہم ویحبونہ، محبت کرتا ہے اللہ ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے، اذلۃ علی المؤمنین، جو نرم ہوں گے ایمانداروں کے لیے، اعزۃ علی الکافرین، اور بس سخت ہوں گے کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون، اور نہ ڈریں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، نوازتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت کشادہ رحمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک۔ اس آیت کریمہ میں مخلص مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری صفوں میں چھپے ہوئے منافق اگر اعلانیہ کفر اختیار کر لیں تو بھی اسلام کا چراغ روشن رہے گا، ان کی جگہ اس سے بہتر ذہین، فہیم اور مخلص لوگ اسلام قبول کریں گے اور اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیں گے۔ نیز اس آیت میں ایک بہت بڑے واقعہ کے متعلق پیشین گوئی بھی کی گئی کہ بعض بد نصیب اس دین سے برگشتہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو ایسے جاں باز سپاہی اور جواں ہمت مجاہد عطا فرمائے گا جو ان مرتدین کا قلع کما کر کے مملکت اسلامیہ کی بنیادوں کو ایسا مضبوط اور مستحکم بنائیں گے کہ پھر صدیوں تک اس میں لچک پیدا نہ ہوگی۔ چنانچہ قرآن نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا۔ حضور سرور کائنات علیہ اجمل التحیات و احسن التسلیمات کے آخری ایام میں اسود انسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن فیروز دہلوی نے اس رات اس کا کام تمام کر دیا، جس کی صبح کو حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کو اس کی اطلاع بھی دے دی، جس سے صحابہ کو بڑی فرحت ہوئی۔ قبیلہ بنو حنیفہ میں مسلمہ کذاب نے، بنو اسد میں طلحہ نے اپنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضور پرنور کے انتقال کے بعد حالات اور نازک ہو گئے، کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ غرض کے ارتداد کی آندھی اس زور سے چلی کہ عرب کے بادیہ نشین قبائل میں سے شاذ و نادر ہی کوئی اپنے ایمان کی شمع روشن رکھ سکا، لیکن صدافری حضرت صدیق کے ایمان و یقین پر، ان کے عزم و استقلال اور ان کے تدبر و فراست پر، اور ان جانباز و سرفروش مسلمان مجاہدین پر جنہوں نے اس تند و تیز طوفان کا منہ پھیر دیا اور 2 سال سے کم عرصہ میں سارے جزیرہ عرب پر پھر توحید کا پرچم لہرانے لگا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک قوم لے آئے گا۔ وہ قوم کون تھی؟ حضرت صدیق، ان کے رفقا کار، ان کے لشکروں کے جانباز سپاہی، یمن کے قبائل، عرب کے دوسرے لوگ جنہوں نے بڑی بے جگری سے اس فتنہ کا مقابلہ کیا، رضی اللہ تعالی عنہم۔ آگے فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی جو محبت کرتا ہے اللہ ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ ہر فتو اور نتھو کا کام نہیں کہ وہ حوادثات کے منہ زور ریلے کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور فتنہ فساد کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود کر
انہیں گلزار خلیل بنا دے۔ اس لیے فرمایا اس نازک وقت میں اسلام کی امداد کے لیے سر بکف نکلنے والے صرف وہی لوگ ہوں گے جو ان صفات سے متصف ہوں گے، وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا محبوب ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے وہ نرم، مشفق اور سراپا لطف عنایت ہوں گے، اور کافروں کے لیے فولاد کی چٹان کی طرح سخت، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ اس والہانہ سرفروشی اور تن فراموشی کے پس پردہ کوئی مادی منفعت کار فرما نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اٹھتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے متاثر نہیں ہوتے۔ آپ نے غور فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے جانباز مجاہدوں کو قرآن کریم کن الفاظ سے خراج تحسین پیش کر رہا ہے، جن کے سپاہیوں کی یہ شان ہو جس کے لشکری ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہوں، جنہیں زبان قدرت ان پاکیزہ جملوں سے سرفراز فرما رہی ہو۔ اس خلیفہ برحق کی شان کتنی رفیع اور اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایسے خلیفہ کی خلافت کی حقانیت کے بارے میں کسی ایسے شخص کو تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا جو قرآن کو خدا کا کلام اور اپنے خدا کو علیم بذات صدور یقین کرتا ہے۔ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے صدیق اکبر کا۔ اتنی شان بیان کی اللہ تعالیٰ نے اور بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یہ ان کے محبوب ہو، ان کا محبوب ہوگا۔ اور کوئی بھی انہیں کچھ کہتا رہے، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، انہیں پرواہ ہوگی تو اپنے رب کی رضا کی پرواہ ہوگی۔ اب تھوڑی سی یہاں بات رک کے عرض کر دیتا ہوں، جو صدیق اکبر کے مخالف طبقہ ہے اہل تشیع، انہیں اس بات کو پڑھنے کے بعد غور و فکر کر لینا چاہیے۔ انما ولیکم اللہ ورسول، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ مالک حقیقی جسے چاہتا ہے اسے اپنے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے، اس کا فضل و کرم بے پایا ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، وہ خوب جانتا ہے کس ذرہ ناچیز کو اپنی رحمت سے رشک مہر درخشاں بنانا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، بنانے والا جو وہ خود ہے، تو اسے پتہ ہے کہ میں نے اس سے کیا کام لینا ہے، میں نے اسے ایٹم بم بنانا ہے یا میں نے اسے لوگوں کے دلوں کا حکمران بنانا ہے، میں نے اسے کس کس حیثیت سے کام لینا ہے، اللہ جانتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مددگار تو صرف اللہ اور اس کا رسول پاک ہے۔ والذین آمنوا، الذین، اور ایمان والے ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور ہر حال میں وہ بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے دشمنان اسلام سے دوستی اور محبت کرنے سے روکا گیا پچھلی رکوع میں اور آیاتوں میں، اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کس سے محبت و پیار کریں۔ اوکھا مرحلہ آ گیا، اسی تو کرنی ہوتی ہے اپنی مرضی ہے۔ رب یہ بتا رہا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو اور ان سے کرو۔ چلیں، ہمارا کام ہے ہوکا دینا، بتا دینا، آگے کوئی ایسا کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو پھر خود جواب دے ہے۔ اب سنیے جی، کسے اپنا ناصر اور مددگار بنائے؟ فرمایا تمہارا دوست اور مددگار اللہ تعالیٰ، اس کا رسول، اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ وہم راکعون، یعنی نہایت و خشوع و خضوع سے عبادت الہی میں مشغول و منہمک رہتے ہیں۔ میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا کہ میرے دوست کون ہیں؟ نمازی، بس نماز پڑھنے والے میرے دوست ہیں، میری جان بھی حاضر ان کے لیے، میرا مال بھی حاضر ان کے لیے۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ان 17-18 سالوں میں کہ میرا کوئی ایسا دوست ہو جو نمازی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری خوشی، میری غمی، ہر کچھ میرا کس کے ساتھ ہے؟ نمازی کے لیے۔ اور نمازی سے اس لیے پیار ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ اللہ کو بھی خوش کرتا ہے اور اللہ کے نبی کو بھی خوش کرتا ہے۔ باقی رہی دل کی حالت، باقی رہی دل کی حالت کہ وہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قبول ہے یا نہیں، وہ میرے ذمہ نہیں، وہ میرے ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمہ ہے، چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو
رد کر لے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بظاہر یہ شخص نماز پڑھتا ہے، بس ہمارا یہ یار ہے، ہمارا یہ جگری یار ہے. ہمارا وہ جگری یار نہیں جو اللہ کے حکموں کی بغاوت اور اللہ کے حکموں سے دور رہنے والا ہو. کسی فقیر کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ، ہو سکتا ہے کہ تو ذلیل ہو جائے اور زمانہ اس کو بلند کر دے. اسی طرح ورکعی مع الراکعین میں بھی رکوع سے عاجزی اور انکساری ہی مراد ہے، کیونکہ یہ رکوع جو ہم نماز میں کرتے ہیں وہ پہلی امتوں میں نہیں تھا. سبحان اللہ. یہ ہماری امت محمدی کی شان ہے کہ رکوع اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو عطا فرمایا ہے. اس صورت میں یہ جملہ حال ہوگا اور نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے ایماندار ذوالجلال ہوں گے. بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوا یوں کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا، آپ نے اسی وقت حالت رکوع میں تھے، آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی. رکوع میں کھڑے کھڑے اس نے سوال کیا، آپ نے اسے اتار کر دے دی. بعض صاحبان نے اس آیت سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت بلا فصل پر استدلال کیا. ان کا کہنا ہے کہ لفظ ولی سے مراد یہاں متصرف الامور یعنی امام اور خلیفہ ہے، اور انما حسر کا کلمہ ہے. تو آیت کا مطلب ہوا کہ تمہارے امور میں تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ، اس کا رسول و مومن جنہوں نے رکوع کی حالت میں خیرات دی. اور یہ کام کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف کیا، اس حسر کے پیش نظر صرف آپ ہی خلیفہ ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ان کا یہ استدلال کئی وجوہ سے توجہ کے لائق نہیں. جو کہتے ہیں ان کا یہ استدلال توجہ کے لائق نہیں. ایک تو اس لیے کہ ولی کا معنی یہاں متصرف الامور یعنی خلیفہ اور امام نہیں بلکہ ناصر اور مددگار ہیں، کیونکہ بعین ہی یہی لفظ اس آیت میں مذکور ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو ولی نہ بناؤ. تو وہاں پہ کیا ہے؟ مختص نہیں کیا گیا. اور یہ واضح ہے کہ کوئی بھی انہیں خلیفہ نہیں بناتا تھا، بلکہ بعض منافق انہیں اپنا ناصر اور مددگار سمجھتے تھے. اس آیت کے بعد والی آیت میں بھی ولی بمانا ناصر ہے، تو جس چیز کی نفی ہو رہی ہے اسی کا ہی اس بات ہو رہا ہے، یعنی یہودی وغیرہ تمہارے دوست نہیں بلکہ اللہ اور اس کا رسول اور مومن تمہارے دوست ہیں. دوسری عرض یہ ہے کہ ولایت عامہ اور خلافت کبریٰ اگر صرف ان لوگوں میں ہی معصور ہو جن میں وہم راکعون کی صفت پائی جاتی ہے تو حضرت امام حسن اور امام حسین بلکہ جملہ 11 ائمہ اہل بیت کی امامت کا ان صاحبان کو بھی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ ان میں سے کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی. انہیں وہ امام مانتے ہیں نا، 12 امام کہتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر انہوں نے تو نہیں دی زکوٰۃ رکوع میں. اگر یہ تمہارا استدلال ہو کہ چونکہ انہوں نے رکوع میں جو ہے وہ دی ہے تو اس لیے یہ امام اور خلیفہ ہیں، تو جناب اگر یہ ہے تو پھر 11 وہ بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی فرما دیا. اور امام صرف وہی ہو سکتا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، اس لیے ان کے اپنے قائم کردہ قاعدہ کے مطابق ان حضرات میں سے کوئی بھی امام نہیں ہوگا، اور شاید اس بات کے لیے تو وہ بھی تیار نہ ہو کہ وہ امام نہیں ہے. تیسری کھلی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آیت سیدنا علی کی امامت بلا فصل کی دلیل ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اسے پیش فرماتے، آپ بتا دیتے کہ جناب خلیفہ بلا فصل علی ہے، تو آپ کیا کر دیتے؟ بتا دیتے. اور ان وجوہات کے پیش نظر ان صاحبان کا استدلال قابل التفات نہیں. نیز یہ روایت بھی توجہ طلب ہے، نماز میں سائل کے سوال کی طرف توجہ کرنا، پھر ایک ہاتھ کی انگلی میں جو انگوٹھی ہے اس کو دوسرے ہاتھ سے اتارنا، پھر ہاتھ بڑھا کر سائل کو دینا، یہ عمل کثیر اور توجہ الی الغیر حضرت علی کی شان سے بہت بعید ہے. جن کی حالت استغراق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ نماز ادا کرتے ہوئے دنیا و مافیہ بلکہ اپنے جسم تک کی خبر نہ رہتی تھی. ایک بار جناب کے جسم کو چیر کر تیر نکالا گیا، لیکن نہ آپ کو درد ہوا نہ تیر نکالنے کا علم ہوا. ایسی محویت سے نماز ادا کرنے والا حالت نماز میں کسی غیر کی طرف متوجہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟
نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ وہ انگوٹھی سونے کی تو ہرگز نہیں تھی، کیونکہ سونا مردوں پر حرام ہے، یقیناً چاندی کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ اس کا وزن 1 تولہ ہوگا، جس کی قیمت اس وقت 1 روپے سے بھی کم تھی۔ اگر 1 روپے صدقہ کرنے سے خلافت کا حق ثابت ہو جاتا ہے تو جنہوں نے ہزاروں اشرفیاں ایک بار ہی نہیں کئی بار بارگاہ رسالت میں پیش کی، اور جب بھی اسلام کے لیے ضرورت پڑی سونے اور چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی جھولیاں قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں، ان کی خلافت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ بے شک بے شک۔ کوئی سمجھ آئی حضرات کہ نہیں؟ اس میں تھوڑا سا تبصرہ میں بعد میں کر دوں گا، آیات پوری کر لیں دیں۔ کہاں تک پڑھی تھی ہم نے؟ جی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یاد رکھو جس نے مددگار بنایا اللہ اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ اللہ کے گروہ سے ہیں، ہم الغالبون، اور بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامنے 58 تک، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل، یعنی انہیں بھی نہ بناؤ، من الذین اوتوا الکتاب، ان سے جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار، اور کفار سے، اولیاء اپنے دوست، یعنی اور کفار سے بھی اپنے دوست نہ بناؤ، اور وہ لوگ جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں انہیں بھی دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو مومن۔ یہود اسلامی عبادات کا مذاق اڑایا کرتے، اور کفار کا تو مشغلہ ہی یہ تھا کہ اسلام کی ہر چیز سے تمسخر کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے محبت و دوستی کے تعلقات قائم کرنے سے منع فرماتے ہیں کہ وہ دین کا مذاق اڑائیں اور آپ ان سے دوستی رکھیں۔ ایسے کفر نواز اسلام کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوهَا هُزُوًا، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف یعنی اذان دیتے ہو تو وہ بناتے ہیں اسے مذاق، ولاعبا، اور تماشا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ حماقت اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اذان کے متعلق یہود کہا کرتے کہ کیا یہ نئی رسم نکالی ہے جس کا پہلے دنوں میں نام و نشان تک نہیں؟ یہ شور و غل ناقابل برداشت ہے، بجائے اس کے کہ اپنے گھنٹوں اور ناقوسوں کے بے معنی چیخ و پکار کے مقابلے میں اذان کے پیارے پیارے اور معنی خیز جملوں کی قدر کرتے، وہ الٹا تمسخر اڑاتے۔ یہ ان کی حماقت اور نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عیسائی تھا، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کے دل نواز الفاظ کہتا تو وہ بدبخت کہا کرتا تھا، حرق الکاذب، کہ جھوٹا جلایا جائے۔ چنانچہ ایک رات وہ سو رہا تھا کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی جس میں وہ اور سارا کنبہ جل کر راکھ ہو گیا، گویا اس کو جلا کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ جھوٹا کون ہے۔